کراچی میں جو سانحہ پیش آیا ہے، لیاری میں 27 جانیں، قیمتی جانیں، معصوم جانیں چلی گئیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے رہنما MQM پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب۔ تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مخدوش عمارتیں ہیں، لیکن آپ اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں اس سارے سانحے کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ بالکل صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ سندھ کی صوبائی حکومت پچھلے 18 سال سے سندھ سے حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورا واقعہ سندھ حکومت کی نااہلی، بے حسی اور بیڈ گورننس کا صاف نظر آتی ہے۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، DGSDC کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ سندھ گورنمنٹ اپائنٹ کرتی ہے۔ ڈائریکٹر ہو گیا یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گیا یا بلڈنگ انسپیکٹر ہو گیا، یہ تمام اپائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ کی سندھ حکومت کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ ان کی نااہلی بے حسی نظر آتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، جب بھی ایسا کوئی ایونٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ نوٹس لے لیا گیا، نمبر 1، نمبر 2 پہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور نمبر 3 کہتے ہیں کچھ لوگوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے سے واقعات بتا دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ اسی لیاری کے اندر جون 2020 میں 5 منزلہ عمارت گر گئی، 22 لوگ کی ہلاکت ہو گئی۔ شاہ فیصل کے اندر اکتوبر 2023 میں ایک انڈر کنسٹرکشن عمارت گر جاتی ہے، 5 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کمیٹی بنا دی گئی، معطلی کر دی گئی، لیکن رزلٹ 0 × 0 ہونا کیا چاہیے؟ مطلب ہم وے فارورڈ کے ساتھ چلتے ہیں نا، ہم کوئی بلیم گیم نہیں کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تمام صوبے کے اندر وفاق بناتی NDA میں، اور تمام صوبے کے اندر PDA میں موجود ہے، یعنی پروینشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کوئک رسپانس ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ایسے موقع پر فوری طور پر پہنچے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن 4 جون تھا، صبح 9 ساڑھے 9 بجے واقعہ ہوتا ہے، 12 بجے تک 12:30 بجے تک کسی طرف سے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیوی مشنری میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت میں کام کر رہے تھے، مختلف جو چھپا ہے AG ہے یا مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے، وہ وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن سندھ حکومت کے ان کی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہ ہونا کیا چاہیے کہ جب سندھ حکومت کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ NFC کے ذریعے ہر سال، بلکہ اسی سال کو دیکھ لیتے، 1800 ارب روپے ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس 1800 ارب روپے میں سے جو وفاق سے انہیں ملے، NFC کے ذریعے ملے، صوبائی حکومت اپنا الگ کلیکشن کرتی ہے کراچی کے ساتھ، وہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ آپ ہیوی مشنری بائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ لائف سیونگ اکوپمنٹ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا؟ میں آپ کو لیاری سے لے کر گولی مار سے لے کر بحث کالونی سے لے کر کراچی کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے ایونٹ انسیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ امین صاحب، مسئلہ یہی ہے، اس شہر پہ کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ آج ہم لیاری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اور دیگر علاقوں میں بات کریں تو وہاں پر بھی گولی مار کی بات کر لیں، عزیز آباد کی بات کر لیں، ناظم آباد کی بات کر لیں، یہاں پر بھی اسی طرح کی بلڈنگز جو ہیں راتوں رات تعمیر ہو رہی ہیں، لیاقت آباد میں بھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کی یہاں سے MNA منتخب ہوتے رہے، آپ لوگوں کا بڑا یہاں پر ایک ٹائم پہ تھا، اس وقت بھی ہم سنتے تھے جی چائنا کٹنگ اور اس طرح کے پلاٹ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس شہر کا نقشہ جو آج ہمارے سامنے بگڑا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب نے مل کے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، سب نے مل کے اسے بگاڑا ہے۔ تو آج ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے بجائے سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری دیکھیں اور اپنا بھی احتساب کریں۔ دیکھیے، بالکل احتساب ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، لیکن سوال تو ان سے پوچھا جائے گا نا جو پچھلے 18 سال سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوال تو میئر کراچی سے پوچھا جائے گا جو پچھلے 2.5 سال سے میئر اور اس سے پہلے 2 سال تک ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے ہیں۔ 4.5 سال سے یہ میئر صاحب موجود ہیں، رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتایا جائے نا کہ کیا کوئی چاہے وہ شہر کا پانی ہو، سیوریج کا سسٹم ہو، ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، روڈ سسٹم ہو، کسی چیز میں کوئی بھیجی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت اچھا آپ سوال پوچھتے تھے کہ آپ MNAs منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں، آپ MPs منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا MQM پاکستان صوبائی حکومت میں پچھلے 18 سال سے حصے دار ہے؟ لیکن آپ کے جو علاقے ہوا کرتے تھے نا جہاں سے آپ کے MNA MPA منتخب ہوتے تھے، وہاں تو کہتے ہیں نا چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی تھی ایک ٹائم پہ، اس وقت میں ایسی بلڈنگز بن جانا، اس کے باوجود اس طرح کی چائنا کٹنگ ہو جانا، اس کے باوجود لوگوں کے پلاٹس پر قبضہ ہو جانا، اس پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میں دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جب 88 سے لے کر 92 تک MQM کا میئر تھا،
تو کراچی ترقی کر رہا تھا. 2004 سے لے کر 2005 سے لے کر 2010 تک اگر ایم کیو ایم کا میئر تھا تو پورا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ کراچی جو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہر میں شمار ہو رہا تھا. اب یہ کہہ دینا کہ ایم این اے اور ایم پی آپ کا موجود ہے، بالکل موجود ہے ہماری جگہ. یعنی کل اگر 4 تاریخ کو 4 جون کو فرائیڈے کے دن صبح 9:30 بجے واقعہ پیش آتا ہے تو ایم کیو ایم کا کارکنان تو پہنچ چکا تھا. 12 بجے نماز سے پہلے ایم کیو ایم کا رکن قومی اسمبلی وہاں پہنچ چکا تھا ہاتھ بٹانے کے لیے، لیکن صوبائی حکومت کی ہیوی مشنری وہاں نہیں پہنچی تھی، لائف سیونگ اکوپمنٹ وہاں نہیں پہنچا تھا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ کمیٹی بنا دی ہے، معطلی کر دی ہے اور آج ایک بڑا اجلاس بلانے جا رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آج جو اجلاس بنانے جا رہے ہیں 4 دن بعد، دیکھیے ہم اپنے پڑوس کے صوبے میں دیکھتے ہیں نا، کوئی ایونٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے سیم ڈے اجلاس بنایا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، سزا دی جاتی. ہونا کیا چاہیے کہ اگر آج اجلاس بنایا بہت اچھی بات ہے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ہمیں ہر صورت میں میک شیور کرنا ہے کہ جو وزیر بلدیات صاحب پچھلے کئی سالوں سے وزیر چلے آ رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ڈی جی ایس بی سی اس سال کھوڑو صاحب نے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن مجبوراً میں نام لے رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ ایس بی سی کے چیئرمین ایم ڈی نہیں بنے ہیں، اس سے پہلے بھی 2 سال رہے ہیں، درمیان میں گیپ آیا پھر دوبارہ بن گیا. ان میں کوئی سب کا پڑ لگا ہوا ہے اور ان کے دور میں ایک متواتر ایونٹ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ لوپ ہول موجود ہے. ان لوپ ہولز کو سامنے لانا چاہیے. آج کے اجلاس سے ہماری امید بھی یہی ہے. تھینک یو سو مچ. امین الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم. اور یہ جو کراچی کے بارے میں جب رپورٹس آتی ہیں اور بہت برا لگتا ہے جب ہم بتاتے ہیں کہ ان لیویبل سٹیز میں ٹاپ 5 میں کراچی کا نمبر آتا ہے، کبھی تیسرا نمبر، کبھی دوسرا نمبر، کبھی چوتھا نمبر. تو وہ یہ وجہ ہے، وہ یہ عمارتیں. اس رپورٹ کو اگر آپ غور سے پڑھیں نا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پہ لا لیسنس ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس رہنے کی صحیح سے جگہیں نہیں ہیں. جس طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں کتنے زیادہ فلیٹس بنا دیے گئے ہیں، وہ مخدوش عمارتیں جو کہ غیر قانونی ہیں. اور 80 گز کے پلاٹ پہ 6 منزلہ عمارت، 120 گز کے پلاٹ پہ 6 منزلہ عمارت، اور وہ بھی ناقص مٹیریل سے تعمیر شدہ. تو اس نے تو پھر گرنا ہی ہے. آج 5 سال میں نہیں گرے گی، 10 سال میں گر جائے گی. لیکن اس میں جو رہ رہا ہے غریب آدمی، وہ وہاں رہ ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کی اتنی ریسورسز نہیں ہیں، اس کی اتنی انکم نہیں ہے، اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں ایسی بلڈنگ میں جا کے رہ سکے جہاں پر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے. لوگ اپنے گزر بسر کے لیے ایسے رہ رہے ہیں. خدارا یہ آپ کے ووٹر ہیں، یہ ٹیکس پیئر ہیں، ان پر رحم کریں، ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے اسے ختم کریں اور اس شہر کا نقشہ درست کریں. خدارا میں آپ سے التجا کرتی ہوں اس شہر کے حالات کو ٹھیک کر دیں، اس کا نقشہ ٹھیک کر دیں.